ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس متحرک۔ ایران تنازع پر پاکستانی ثالثکاروں سے رابطہ۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے ذرائع کے مطابق جے ڈی وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ روبیو، سٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط۔ کہا ایران عام امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ صدر پزشکیان کہتے ہیں کہ ان طاقتوں کا مقصد اسلحے کی صنعت جاری رکھنا اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھنا ہے۔ بولے ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ بولے پوچھا کیا امریکہ فرسٹ واقعی آج امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ بولے اسرائیل ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹا سکے۔ اسرائیل اب ایران جنگ کو امریکہ کے آخری فوجی اور ٹیکس دہندہ کے خرچ تک لے جانا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔ معاہدے سے نکلنے، دوبارہ جارحیت کے فیصلے امریکی حکومتوں کے تھے۔ بولے دعوت دیتا ہوں کہ غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ جنگ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد دعوے۔ کہا کہ نئی ایرانی رجیم کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کو آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط کر دیا۔ دھمکی دی کہ جب تک آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تب تک ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ ایران جنگ ختم کرنے کی ٹائم لائن دینے سے گریز۔ کہا کہ ابھی اہداف باقی ہیں۔ ایران جنگ پر ساتھ نہ دینے والے یورپی ممالک سے ناراضی، یوکرین کے ہتھیار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ امریکی صدر کی اماراتی صدر سے بھی فون پر بات چیت۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ قیاس سرائی کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کم از کم 6 ماہ تک امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مذاق خیز قرار دے دیا۔ کہا کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ خطے میں میری ٹائم رجیم تبدیلی کی صورت میں ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کو مخاطب کر کے بولے کہ آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی لیکن آپ کے لیے نہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستان شکریہ کے نعروں کی گونج۔ ولی اصر چوک پر مظاہرین نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز پر درج تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ تہران کی ریلیوں میں صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ ایران کے صدر کے ساتھ شہریوں نے سیلفیاں بنوائیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عوام کی ہمت دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے۔ دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ اہواز، اصفہان، کرج اور کرمانشاہ سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں متعدد شہری تنصیبات متاثر۔ اسرائیلی فوج کا قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو ایرانی شہر محلات میں مارنے کا دعویٰ۔ کہا مہدی وفائی قدس فورس کی لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے۔ پاسداران انقلاب نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ڈی جی نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کے مطابق
امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 نرسز شہید ہوئیں۔ نرسز کو دوران ڈیوٹی نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں سابق امریکی سفارت خانے پر بھی امریکی اسرائیلی بمباری۔ بوشہر کے موسمیاتی مرکز پر حملے میں 2 افغان مزدور زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں زیر زمین فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ہتھیار استعمال کیے۔ ایران کا خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے علاقے خرج میں 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی قیام گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ کا ہاک اینٹی ڈرون نظام ڈرون سے تباہ کیا۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے 3 میزائل داغے، 2 کو فضا میں تباہ کر دیا، تیسرا میزائل آئل ٹینکر پر جا لگا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں تباہ ڈرون کا ملبہ فارم پر گرنے سے بنگلہ دیشی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ام القوین کے صنعتی زون میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ بحرین کی وزارت داخلہ کی ٹیلی کام کمپنی پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع کے مطابق مزید 2 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ عراق کے کردستان ریجن میں آئل فیلڈ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر تازہ جوابی حملے۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے نقصانات۔ خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 یہودی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، 1 ہلاک۔ ایرانی حملوں میں قدامت پسندوں کے بنکرز کو بھی نقصان۔ اس سے پہلے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ایرانی میزائل حملوں سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ کم از کم 25 اسرائیلی زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ شمال اسرائیل پر حزب اللہ نے بھی راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 6000 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانش مندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں۔ خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ ہر جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں۔ حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا ہے۔ رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن اور سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا حزب اللہ کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قسیم کے نام پیغام میں کہا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ خامنہئی نے حزب اللہ کے کارکنوں کی طرف سے وفاداری کے جذبات کی بھی تعریف کی۔ چین میں پاک افغان مذاکرات، چین کے اورمچی میں بات چیت کا آغاز۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ جونیئر سطح کی سفارتی بات چیت کے لیے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو چین میں مذاکرات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخاب سے متعلق بات چیت، ملکی سیاسی صورتحال اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، سید نیر بخاری اور چودھری یاسین نے بھی شرکت کی۔
وفاقی آئینی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا. 10 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم. وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف سماعت. چیف جسٹس امین الدین نے کہا کہ سزا یافتہ شخص کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے. طاقتور مغربی موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا. چمن قلعہ عبداللہ زیارت سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری. سیب، خوبانی، چیری، بادام، انجیر، آلوچے اور انار کے باغات کو نقصان پہنچا. ہرنائی، چمن، قلات، سراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال. رابطہ سڑکیں بند، گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں. تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک پانی میں بہہ گیا. 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. باقی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ہرنائی میں ریلے میں پھنسی گاڑی میں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جان بچائی. 6 ٹرک بھی سیلابی ندی میں پھنس گئے. بولان اور باجوڑ میں آسمانی بجلی اور مکان کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج رات سے 3 اپریل کے دوران بارش کا امکان. الرٹ جاری. اسرائیل کی لبنان میں زمینی کارروائیاں جاری. بیروت پر شدید بمباری سے کم از کم 7 افراد شہید اور 21 زخمی ہو گئے. لبنان میں گھسنے والی اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں شدید جھڑپیں جاری. اسرائیل کی فوجی کمپنیوں اور تنصیبات پر بھی راکٹ سے حملے. 2 مارچ سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1200 افراد شہید اور 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. پنجاب میں اسکول پیر سے جمعرات تک کھلیں گے. جمعے کے روز چھٹی ہوگی. محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری. فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی تمام اسکولوں پر ہوگا. ملک بھر میں مارچ کے مہینے میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فروری کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی 1.18% بڑھی. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ دیہات میں مہنگائی کی سالانہ شرح 7.17% رہی جبکہ شہری علاقوں میں 7.39% رہی. لاہور کے گنگا رام اسپتال میں رات کی شفٹ میں سیکیورٹی گارڈ مریضوں کے خون کے نمونے لیتا رہا. واقعے کی تحقیقات میں نیا انکشاف ہوا ہے کہ شام اور رات کی شفٹ میں متعلقہ سٹاف ہی نہیں ہے. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق واقعے میں ملوث سیکیورٹی گارڈ بلڈ بینک پر تعینات تھا. اسپتال نے بلڈ بینک کو صرف جگہ دی. انتظامات اسپتال نہیں ڈائریکٹر آف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذمہ ہیں. رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلڈ بینک تینوں شفٹوں میں ضروری سٹاف فراہم کرے اور ڈیوٹی سے غائب عملے کے خلاف کارروائی کی جائے. ثانیہ گل پلازا کے 72 متاثرین میں سے 61 کے اہل خانہ کو گھروں پر معاوضے کے چیک پہنچا دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کو جائزہ اجلاس میں بریفنگ. کمشنر کراچی کے مطابق باقی رہ جانے والے کیسز میں تصدیق کا عمل جاری ہے. مراد علی شاہ کی تصدیقی عمل تیز کرنے کی ہدایت. کہا کہ متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا. انصاف یقینی بنایا جائے گا. ایس بی سی اے کو گل پلازا کی اثر نو تعمیر کا تفصیلی منصوبہ پیش کرنے کی بھی ہدایت. کراچی میں 3 تلوار کلفٹن پر کم عمر ڈرائیور کو ٹریفک پولیس نے روکا تو اس نے گاڑی سے اتر کر غصہ کیا. پھر آس پاس کھڑے لوگوں کو ٹکر مارتا ہوا سگنل توڑ کر فرار ہو گیا. واقعہ فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران پیش آیا. ڈی آئی جی ٹریفک بھی موقع پر موجود تھے. اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر ذلت کا سامنا. یورپین انڈر 21 چیمپئن شپ کوالیفائنگ کے فٹ بال میچ میں بوسنیا کے کھلاڑیوں نے اسرائیلی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. ہنگری میں کھیلے گئے میچ کے آغاز پر اسرائیلی کھلاڑی بوسنیا کے پلیئرز کے آگے ہاتھ بڑھا کر ان کے منہ تکتے رہ گئے. بوسنیا کے کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملایا. بوسنیا اور اسرائیل کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. امریکی خلائی ادارہ ناسا کا تاریخی مشن آرٹمس 2 کا آغاز. مشن 50 سال بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے کر جائے گا. 4 خلابازوں پر مشتمل عملہ 10 روز مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے گا اور زمین پر واپس آئے گا. اگرچہ یہ مشن لینڈنگ نہیں کرے گا. مشن کی نمائندگی کرسٹینا کوخ پہلی خاتون، وکٹر گلوور پہلے سیاہ خلاباز اور جیرمی ہینسن پہلے غیر امریکی ہوں گے جو ڈیپ سپیس کا سفر کریں گے. مشہور گلوکارہ سیلین ڈیون نے 58ویں سالگرہ کے موقع پر 4 سال بعد واپسی کا اعلان کر دیا. کہا ستمبر اور اکتوبر میں پیرس لا ڈیفنس ارینا میں 10 کنسرٹس کریں گی. سیلین ڈیون 2022 میں اسٹیف پرسن سنڈروم کا شکار ہو گئی تھی جس سے ان کی آواز اور چلنے کی صلاحیت متاثر ہوئی تھی. گوگل نے بھی گلوکارہ کو اینیمیٹڈ ویلکم بیک کیا.